بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس کلپ کے ذریعے سے میں تمام ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو اہل اسلام اور اہل ایمان سے ہیں اور ان تک میری یہ آواز پہنچے۔ ایک گزارش کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ گزشتہ 2 تاریخ کو ہم لوگوں کا ایک سفر ہوا۔ وشاکھاپٹنم جو آندھرا پردیش کا مشہور شہر ہے، ساحلی علاقہ جسے ویزاگ بھی کہا جاتا ہے، وہاں سے لگ بھگ 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بستی ہے المنڈا کے نام سے۔ اس بستی کے کنارے باہر کے علاقے میں ہماری جماعت کے کچھ افراد نے 2.5-3 سال پہلے ایک مدرسے کا قیام کیا، جامعہ محمدیہ سلفیہ المنڈا۔ یہ للبنین تھا، بچوں کے لیے تھا، اور یہ مدرسہ اس وقت 60-70 بچوں پر مشتمل تعلیمی سفر اپنا جاری رکھے ہوئے ہے۔ گزشتہ 2 تاریخ کو 2 اکتوبر کو یہاں بنات کے لیے مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا گیا، ایک عمارت کے قیام کے لیے اساسی پتھر رکھا گیا، جس میں ہماری جمعیت کے امیر صاحب اور دوسرے بڑے اکابر مدعو تھے۔ امیر محترم وہاں پہنچ نہیں سکے، لیکن آندھرا پردیش جمعیت کے امیر اور ذمہ داران، اسی طریقے سے بعض اور علماء کرام، شیخ عبدالحسیب صاحب اور میں ایک بحیثیت مقرر اور اس میں نمائندے کے طور پر شریک ہوا۔ پروگرام میں شرکت کا جو موقع ملا اللہ رب العالمین کا فضل تھا، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد علاقے کے جو حالات معلوم ہوئے وہ اس سے انتہا درجے کا دکھ ہوا، افسوس ہوا، اور میں اپنی بات بلا کسی تکلف کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کئی دنوں تک میں اس سلسلے میں بے چین رہا، اور ابھی بھی اس بے چینی کا کچھ نہ کچھ حصہ پایا جاتا ہے۔ وہ یہ کہ اس علاقے کے جو اس علاقے میں جو دیہی علاقے ہیں، بہت سارے گاؤں، بعض لوگوں نے بتایا کہ ایک لمبا پٹا ہے 700 یا اس سے کچھ کم و بیش دیہاتوں پر مشتمل، جہاں کے لوگوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، پہلا وہاں بسنے والے مسلمانوں کا، کہ وہ تیلگو زبان کے علاوہ کچھ اور نہیں جانتے۔ پہلی بات زبان کی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں گاؤں جو ہیں، فرض کیجئے کہ اگر 300 گھروں پر مشتمل ہے تو وہاں مسلمانوں کا گھر 4 ہے، 5 ہے، 8 ہے، 10 ہے۔ 300-400 گھروں میں اس میں زیادہ غیر مسلم مطلب ہندو ہیں اور کرسچن اور عیسائی ہیں۔ عیسائیوں کے چرچ بڑی تعداد میں ان علاقوں میں پائے جاتے ہیں، اور میں جو افسوس کی بات اور افسوسناک پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ عیسائی مشنریز کا کام برسوں سے مسلمانوں کی طرف بھی اس علاقے میں پایا جاتا ہے۔ مسلمان غریب بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، علاقے میں قلت کی وجہ سے دباؤ کا شکار بھی ہے۔ اس کے بالمقابل ہمارے تیلگو دعات، ایسے علماء جو تیلگو زبان جانتے ہوں، باقاعدہ طور پر کم پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جیسے شیخ ربانی صاحب، ان کے رفقا جو اس مدرسے کے مثال کے طور پہ ان کے ایک شاگرد ہے امتیاز خان صاحب، اور دوسرے شیخ نشاط جامعی صاحب، ان لوگوں نے ہی زیادہ تر ہمیں سب کچھ بتایا۔ اس میں امتیاز صاحب جو مدرسے کے صدر بھی ہیں، وہ شاگرد ہیں ربانی صاحب کے۔ یہ لوگ ان علاقوں میں گشت کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے ہاتھوں الحمدللہ بہت سارے لوگ جو ارتداد کا شکار ہوئے تھے واپس آئے، کچھ نئے لوگوں نے اسلام قبول کیا، بعض پادریوں نے بھی اسلام قبول کیا، لیکن بڑی تعداد اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس علاقے میں دینی تربیت نہیں پائی جاتی، اور جہاں شرکیہ یا ارتداد والے معاملات کا تذکرہ میں کر رہا ہوں، اس کے ساتھ غیر اسلامی ثقافت اور رہن سہن کے اثرات بھی بہت گہرے پائے جاتے ہیں، جس کی ایک مثال اس جلسے میں بہت برملا ذکر کی گئی، میں نے اپنے خطاب میں بھی اس کا تذکرہ کیا۔ وہ یہ کہ غیر مسلموں کی طرح ان علاقوں میں بہت سارے مسلمان گھروں میں بھی ماما کے ساتھ بھانجی کی شادی کر دی جاتی ہے، یعنی نامحرم رشتے کا یہ نکاح ہوتا ہے، اور ایسے اور بھی کئی امور پائے گئے۔ پروگرام 2 تاریخ کو تھا، ہم لوگوں نے اس میں کافی کچھ جانکاری حاصل کی، بات چیت کی۔ ہم لوگوں کا ایک دن اگلے 1.5 دنوں تک اور قیام تھا۔ دوسرے دن ہم لوگوں نے علاقے کے بعض گاؤں کا مشاہدہ کیا، اور باقاعدہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ان علاقوں کو دیکھا۔ ایک ایسے گاؤں میں بھی گئے جہاں کی
8-10 مسلم عورتیں قریب کے پڑوس کے چرچ جایا کرتی تھی اتوار کے دن، اور اسے دیکھ کر پادری نے ان کے گاؤں میں چرچ بنانے کی کوشش کی، لیکن ایک لمبی تفصیل کے ساتھ امتیاز خان صاحب وغیرہ نے دوڑ دھوپ کر کے وہ زمین جس پر پادری چرچ بنانا چاہتا تھا اس کو ہمارے بھائیوں نے خریدا بڑی مشکل سے، اور وہاں مسجد کی تعمیر کر دی۔ لیکن ایک دوسرا مسئلہ اور پرابلم یہ بھی ہے کہ مسجدیں اگر بن بھی گئی ہے تو وہاں نمازی نہیں ہے۔ کسی مسجد میں 2 مصلی، 3 مصلی، 4 مصلی۔ ایک مسجد میں ہم لوگوں نے مغرب کی نماز کے بعد جب پہنچے، ہم لوگوں نے دیکھا کہ مغرب کی نماز پڑھانے والا، اذان دینے والا ایک ہی آدمی، پڑھنے پڑھانے والا سب ایک ہی آدمی تھا۔ تو اس اعتبار سے علاقے کے حالات انتہائی مخدوش ہیں، اور جب ہمیں اس بات کا علم ہوا، اور میں آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں، بہت سے لوگ اس سے واقف بھی ہوں گے، تو ان کا ضمیر اور اس دینی غیرت انہیں یقیناً جھنجھوڑے گی۔ اور ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اس سلسلے میں ہم کچھ کر سکتے ہیں اور نہیں کرتے، یا کروا سکتے ہیں اور نہیں کرواتے، تو ہمیں اس بات کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ ہم بھی اس جرم میں شریک ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہوں گے۔ یہ جو مدرسے کا قیام کیا گیا جس کا میں نے تذکرہ کیا، اور بچیوں کے اور بچوں کے لیے، اس کا مقصود یہی ہے کہ اس تیلگو بھاشی علاقے میں جہاں مسلمان غیر ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں اور غیروں کی تہذیب سے متاثر ہو رہے ہیں، اس کا کچھ نہ کچھ ازالہ کیا جائے، وہاں کے بچوں کو لا کر یہاں پڑھایا جائے۔ مگر یہ بھی ایک محنت طلب کام ہے، اس لیے کہ وہاں کے والدین اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف رغبت بھی نہیں دلاتے اور نہ خود رغبت رکھتے ہیں۔ بعض بچوں کو بہت سمجھا بجھا کر لایا گیا، کچھ دنوں کے بعد وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ ماں باپ جب سنتے ہیں کہ مدرسے میں یہ ہے کوئی مسئلہ یا دوری کا معاملہ تو واپس بلا لیتے ہیں۔ اس پس منظر میں اگر یہ امتیاز خان صاحب، نشاط جامعی صاحب، سفیان محمدی اور ایسے ان کے رفقا محنت کر رہے ہیں اور ان بچوں کو لا کر پڑھا رہے ہیں، تو پوری قوم، ملت اور جماعت کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کے دست و بازو بنے، معاون و مددگار بنے، ان علاقوں کو اسلام اور اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرانے، وہاں کے مسلمانوں کو اسلامی تربیت دینے کا انتظام کرانے کے لیے وہاں مکاتب کا اور مبلغین کا انتظام کیا جائے۔ اس تناظر میں ان کے تعاون کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ لہٰذا میں اس تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ تمام ان لوگوں سے جن تک میری آواز پہنچتی ہے ان سے یہ گزارش اور مؤدبانہ اپیل کروں گا، گزارش کروں گا، اور یہ میں ان کے اس سلسلے میں اپنا ایک تعاون سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات اگر اس کے لیے آمادہ ہوتے ہیں تو یہ آپ کے ساتھ ساتھ میری بھی حصہ داری ہوگی، اور ہم لوگوں نے ان سے یقین دلایا ہے کہ ہم سے جو کچھ ہو سکے گا، ہاں، مادی طور پر، خطابات کے طور پر، علمی طور پر، تو جو کچھ کر سکتے ہیں ہم کریں گے۔ آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اس علاقے کے، اس مدرسے کے لوگوں سے آپ رابطہ قائم کریں، المنڈا کے ذمہ داران سے، اور ان کی ضروریات کو محسوس کریں، اور آپ کی استطاعت اور دائرہ اختیار میں جو باتیں آتی ہیں تو آپ خود یا کسی کو اس کی طرف ترغیب دلا سکتے ہیں، تو اس طریقے سے ان کا تعاون فرمائیں اور اس دینی فریضے کی ادائیگی میں اپنے ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کی کوشش کریں۔ یہ انتہائی ضروری ہے۔ میں نے جو کچھ بیان کیا وہ بس حالات کا تھوڑا سا عکس ہے، حقیقی تفصیلات آپ سنیں گے تو اور زیادہ حیرت میں مبتلا ہوں گے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی دینی غیرت کو جھنجھوڑنے والے یہ حالات ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہماری دینی غیرت کو باقی رکھے اور اس کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جو ہم پر عائد ہوتا ہے، ہمیں اپنی طاقت اور قوت کے مطابق اسے انجام دے کر دنیا اور آخرت میں کامیابی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔